گفتگو تو ہر طرح کی ہوتی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ علمی گفتگو میں ایسا ایک ہم نے ایک سوال رکھا ہے جس کا جواب جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ عطا فرمائیے گا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان اہل بیت، یہ تین کیٹیگریاں ہیں، اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں کس طرح یہ رسالت ہوگی، اس کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا تھا، وہ کچھ ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال منور بھائی آپ نے کیا ہے. میں شور رمضان کے ذریعے ایک بار پھر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محسن عابدی صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور بالخصوص اپنے ناظرین کا جو شور رمضان کے ساتھ ٹچ ہیں اور ہم فقیروں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. سبحان اللہ. میں بہت اچھا آپ نے ذکر کیا ہے، شان صحابہ ہو یا شان اہل بیت ہو، اللہ اللہ اللہ، یہ سب مرہون منت ہے شان رسالت میں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر جناب صدیق اکبر کو کوئی مقام ملا ہے تو حضور کی نسبت کیا سبحان اللہ. فاروق اعظم کو کوئی مقام ملا ہے، یہاں تک کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امامہ شریف اتارا حسنین کریمین کے سامنے اور عرض کی، میں تو کہوں گا کہ فرمایا اور عرض کی کہ یہ جو میرے بال ہیں یہ ذاتی نہیں ہیں، یہ بھی آپ کے نانا کے دیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. جناب عثمان غنی کو دیکھیں، مولا مشکل کشا کو دیکھیں، 1.25 صحابہ. سبحان اللہ بلکہ اللہ کہتا ہے لولا لما اظہرت ربوبیہ، سبحان اللہ. محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ مارد وجود میں لاتا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اللہ فرماتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد، واہ واہ ایمان کی بنیاد، واہ واہ واہ. اسلام کی بنیاد، واہ واہ. شان صحابہ ہو، شان اہل بیت ہو، واہ واہ. شان اولیاء ہو، یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو ذکر رسالت میں آپ کی وجہ سے سبحان ہوتا ہے. اللہ. یہ حضور کی نسبت سے سب کچھ سبحان ملا ہے. اللہ سبحان اللہ. بلکہ آپ دیکھیں کہ حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رب کو رب تب مانا ہے وہ ہمارے محمد کا رب ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ خوبصورت فرمان ہے آپ کا. آپ حجر اسود، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو جنت سے آیا ہے، مجھے یہ پتہ ہے تو گناہوں کو چوستا ہے، سب پتہ ہے، لیکن اس لیے نہیں تجھے چوم رہا واہ. کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو گناہوں کو چوستا ہے، اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ تو نے میرے محمد کو چوما ہے. واہ واہ واہ. سبحان تو نے اللہ. میرے محمد کو چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ شان صحابہ اور شان اہل بیت، شان اولیاء، یہ مرہون منت ہے شان رسالت. شان رسالت یعنی کہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی. بھی انبیاء نے خواہش کی نا، انبیاء نے خواہش کی نا بے شک کہ جیسا ہو، واہ واہ. لیکن نہیں. سبحان اب معراج شریف کی رات دیکھیں کیا ہوا، سبحان اللہ. کہاں سے حضور چلے، اللہ اکبر. مصلی کن کو دیا گیا، اللہ اکبر. اللہ. امامت کنہوں نے کروائی، واہ واہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کلام شامل کریں. لیکن آپ نے ایک اور بات کی ہے اس میں بڑی محبت کی کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا. جی 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 بالکل. تو میں تازہ ترین ایک واقعہ میں نے جو پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے سبحان اللہ. وہ اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. یہ میرے اپنے نقبہ حضرات کے لیے بہت ضروری میسج ہے. بے شک. آپ میرے بیٹے ہو، کافی تعداد میں فیصل آباد میں میرے شاگرد ہیں الحمدللہ. اور شور رمضان کے ذریعے میرا میسج بھی ان تک جا رہا ہے، اور عقیدے کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے. واہ 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 واہ. آپ اہل سنت کے اسٹیج سے کھا رہے ہو، بے شک. حضور کی نسبت کے ساتھ اللہ. جس کا تعلق ہے واہ واہ واہ. وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی والے بیت اطہار ہوں. آپ سبھی کے نوکر ہیں. سبحان اللہ. جیسے آپ نے شروع میں کہا ہے، آپ کی گفتگو میں بڑا راضی ہوا ہوں. سبحان اللہ. آپ فرما رہے تھے کہ میں سبق سنا رہا ہوں، لیکن آج میں نے آپ سے کچھ سبق سیکھا بیٹا. آپ میرے بیٹے ہو کہ ہم جو کچھ بھی ہے یہ سرکار کی وجہ سے ہے، بے شک. آقا کریم کی وجہ سے ہے. بے شک. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے. اللہ. سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان تو سبھی ہیں، واہ واہ. لیکن صحابہ کا، اہل بیت طہار کا، اولیاء اللہ کا عشق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ اہل سنت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان آقا آپ پر، آپ کے قدمین پر، ایسے لگتا ہے جیسے یا علی سرکار مجھ سے آج ناراض ہیں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا میں نے ہمیشہ سے جب بھی میں گھر سے نکلا ہوں، بازار گیا ہوں، جہاں سے بھی، میں نے ایک نیت کی ارادہ کیا کہ اگر ملاقات مولا علی مشکل کشا سے ہوئی
تو میں سلام لینے پہ پہل کروں گا، ابتدا میری طرف سے ہوگی، پہل میری طرف سے ہوگی۔ لیکن آقا آج تک انہوں نے موقع ہی نہیں آنے دیا۔ اللہ، جیسے ہی شرف ملاقات حاصل ہوتی ہے جناب مولا مشکل کشا مجھے سلام کہہ دیتے ہیں، تو پہل انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن آقا آج ارادے کے باوجود، نیت کے باوجود، نہ جانے میں پہلے کیوں خاموش رہا کہ جناب علی پاک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آج سلام لینے میں پہل نہیں کی، اللہ، مجھے پہل کرنی پڑی۔ سبحان اللہ۔ آقا ایسا لگتا ہے کہ علی ناراض ہیں۔ اوہ، میرے آقا کریم نے فرمایا، پوچھ لیتے ہیں یا علی سرکار سے، واہ واہ، مولا مشکل کشا آقا نعمت کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ ناراض ہیں ابو بکر سے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، آقا میں اور ابو بکر سے ناراض ہوں واہ گا؟ واہ واہ، سبحان یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے سبحان اللہ، جو صحابہ اور اہل بیت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، آج جو ماحول پیدا کیا جا رہا واہ ہے واہ واہ واہ، عوام میں، مسلمانوں میں، بے شک بے ٹھیک ہے، شک، ممبروں پہ کھڑے ہو کر، بے شک، ان لوگوں کے لیے محبت کا پیغام ہے، شہرت کی خاطر اور اللہ اپنے اکبر، عقیدے کو برباد کر رہے تھے، جھوٹی شہرت کی خاطر، جھوٹی شہرت کر عقیدہ کیا جی، اپنی آخرت خراب کر گئے۔ واہ 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 واہ، عقیدہ تو پہلے خراب ہے نا، پہلے بالکل، بالکل۔ خراب ہے تو بول رہے ہیں نا اس بارے میں۔ تو آقا نے فرمایا آپ ناراض ہیں؟ آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں اور اپنے ابو بکر سے ناراض کیوں گا؟ حضور نے فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تو یہ بات کی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ اللہ، خواب میں کیا دیکھا؟ میں جنت میں ٹہر رہا ہوں، تو ایسے ایسے محل، ایک ایسا محل تھا کہ میری نظریں جم گئیں، میں رک گیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ ان کا جناب یہ اس کے لیے جو سلام میں پہل کرے گا۔ سبحان اللہ، آقا پھر میری آنکھ سبحان کھلی، اللہ، میں نے ارادہ کیا اس محل کا صرف حقدار سیدنا صدیق اکبر کو ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، آج وہ سلام میں پہل کریں گے تاکہ اس کا حقدار وہ ٹھہرے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی کی کیا محبت جناب محبت سیدنا ہے، صدیق کیا اکبر۔ محبت، اور ایک آخری بات مجھے پتہ ہے، جی، جی۔ دامن وقت میں لمبی چوڑی نہیں، گنجائش نہیں ہوتی، بسم اللہ، ارشاد نہیں بیٹا میں ہر چیز کو ماحول کو سمجھتا جی، ہوں، جی۔ اور میرے بعد بھی ایک ٹیم آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کیونکہ شعور ٹی وی کے اور شعور رمضان میں ہر بندے کی خواہش ہے اور دوستوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اب جب مولا علی کا عقد تھا جناب مخدومہ کائنات سے، تو حضور نے فرمایا علی پاک سے کہ کوئی ولیمے کا اہتمام ہے آپ کے پاس؟ صحیح، عرض کی یا علی، یا سرکار نے، مولا آپ کو تو پتہ ہے میرے بارے میں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا منظر ہے جی، کیا بات ہائے ہائے، کیا کیفیت ہے۔ آقا آپ تو سبھی کچھ جانتے ہیں، میں پھر بھی بندوبست کرتا ہوں۔ علی اپنے، کیونکہ علی بہادر تھے، شجاعت کا پیکر تھے، شاہ سوار تھے، تو اپنی زرہ بیچنے کے لیے نکلے۔ اب وہاں منڈی میں پہنچے، کسی نے کتنی قیمت لگائی، کسی نے کتنی قیمت لگائی، کسی نے کتنی قیمت لگائی، باری آ گئی جناب سیدنا عثمان غنی رضی سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ، سبحان اللہ، جب آپ نے یا علی سرکار کو دیکھا تو جامع القرآن میرا عثمان بن عفان، سبحان میں صدقے جاؤں۔ سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرتے ہیں یا علی کیا کر رہے ہیں؟ میری شادی ہے، آپ کو دعوت ہے، مبارک ہو آپ کو۔ تو یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں زیرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں تاکہ اہتمام کر سکوں آپ لوگوں کی دعوت کا۔ تو عرض کرتے ہیں جناب آپ نے تو بیچنی ہے، مجھے بیچ دیں۔ تو سودا طے ہو گیا، رقم ادا کر دی یا علی نے، سے جناب سیدنا عثمان غنی نے رقم دے کے وہ زرہ خرید لی، زرہ خریدی، خرید کے چلنے لگے، رخ ادھر کا ہونے لگا تو جناب عثمان پکار اٹھے، یا علی ٹھہر جائے۔ مولا علی ٹھہر گئے۔ عرض کرتے ہیں یا علی دوستوں کو شادی پر تحفے گفٹ دیتے دیتے ہیں، ہیں، یہ تحفہ میری طرف سے، سبحان اللہ، یہ سبحان محبتیں اللہ، ہیں۔ کیا بات، اور منور بھائی یقین کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہتا ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان، رب کعبہ کی عزت کی قسم، حسنین کریے سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کی ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں اے حسنین تم پہ ابو بکر کی ماں بھی قربان، ابو بکر کا واہ باپ بھی واہ قربان۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت اہل بیت کیا اطہار بات کی اور ہے، صحابہ کیا پاک بات کی۔ ہے، کیا اور بات، مولا علی مشکل کشا کا ایک فتویٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی جی، بسم اللہ، اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں کلام کی طرف۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے سیدنا صدیق اکبر سے افضل جانا، واہ واہ واہ، مولا علی کا فرمان ہے، مولا علی کا فرمان ہے، کیا جس نے مجھے مجھ کو سیدنا صدیق اکبر سے افضل جانا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ دیکھ لیں پھر آپ، اللہ اکبر، یہ سارے حقدار، حد ہے نا جی، کمال۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایک پیغام اہل بیت طہارہ کا اور صحابہ کرام کی واہ بابت واہ کا۔ واہ، سبحان، لیکن مین جو بنیاد ہے
وہ رسالت ہے، وہ رسالت میں آپ کی سبحان ذات ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مرتبہ کوئی مقام دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبیلوں کے درمیان تھوڑا سا کوئی جھگڑا ہوا، حضور صلح کے لیے تشریف لے گئے، جاتے جاتے کہہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، فرمایا میرے آقا نے ابو بکر اگر مجھے تاخیر ہو گئی تو آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان، دیکھیے گا آپ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ۔ میں نے آج ہی اپنے مرشد کریم کے جمعۃ الوداع سے یہ ایک بات سنی ہے جی، اور یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اور میرا بیٹا مسجد کی چھت پہ بیٹھے تھے تو میرے حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، الحاج محمد نور المسردی صاحب، اللہ، تو میری یہ کیفیت تھی یہ واقعہ سننے پر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ واہ واہ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں پہلے بھی کبھی جھوٹ کا عادی نہیں ہوں، اللہ، لیکن پھر بھی میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اس وقت، سبحان بات پکی کر رہا ہوں، تو میں نے اپنے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضور تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر آ گئے نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ کی ساری صف پیچھے، حضور بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، جب ختم مرتبت کی، ختم نبوت کی، آمد ہو، حضور کی آمد ہوئی ہائے ہائے ہائے، اور ایک مہک جو آئی سبحان اللہ، تو حضور صفوں کے اندر شامل ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ادھر سے ہوتی ہے تالی، ادھر سے تالی نہیں بجائی، یوں ہاتھوں پہ ہاتھ، سبحان اللہ، الٹے ہاتھوں پہ ہاتھ، یوں کیا بات، آواز دینے لگے، صدا دینے لگے، سرکار گزرتے گئے، سرکار گزرتے گئے، واہ واہ، یہ آپ کی ختم نبوت کی خوشبو رسالت میں آپ کی جناب اللہ سیدنا اکبر، صدیق سبحان اکبر تک گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا، نماز ضروری ہے بھائی، کون چھوڑتا ہے، واہ واہ، لیکن کدھر گئی اب صحابہ کی نماز؟ ہاں 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 ہاں، سبحان، بنیاد کیا ہے؟ سبحان اللہ، عقائد کی بنیاد کیا واہ ہے؟ واہ مذہب واہ، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ سب بنیاد نبی پاک کی ذات ہے نا۔ سبحان اللہ، حضور سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے، سرکار آگے تشریف لے گئے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نئے سرے سے حضور نے نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، معزز ناظرین میرا یہ میسج سن لیں، مقام صدیق اکبر بھی دیکھیں، واہ، اس کی رسالت بھی دیکھیں، صحابہ کی محبت بھی دیکھیں، تو نئے سرے سے نہیں، واہ 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 واہ، جہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر نے نماز چھوڑی وہیں سے شروع، وہیں سے میرے آقا کریم نے پھر ماشاء دوبارہ، اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان پھر آقا نے فرمایا صحابہ اگر ایسا معاملہ دوبارہ پیش آ جائے تو پھر ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں مارنا، سبحان اللہ جیسے آپ نے ابھی کہا فرمایا جی جی جی، کہ سبحان اللہ کا کیا، سبحان حضور نے فرمایا اونچی آواز میں کہہ دیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔